آج ماہ سفر المظفر کی 19 اور 20 تاریخ یعنی تیسرے پیر اور منگل کا دن آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی رزق مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ رب کی یہ صرف یا غنیوں کو پڑھ لے۔ یا غنیوں یہ اللہ رب العالمین کا مبارک اور بابرکت نام ہے۔ یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ غنی صرف اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں، غنی صرف رب العالمین ہی فرماتا ہے۔ اللہ والو یا غنیوں یہ صفت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور خوب کامیابی کے لیے پڑھ لیں، اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آپ لوگ یہ تسبیح یہ عمل یا غنیوں کا میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور اللہ والوں یا غنیوں کو آپ نے یا مغنی کے ساتھ پڑھنا ہے، ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا، یا غنیوں یا مغنی۔ اور یہ ماہ سفر کی 19 اور 20 تاریخ کا خاص اور یقین کرے افضل ترین وظیفہ ہے۔ یا غنیوں یا مغنی جو بندہ بھی پڑھتا ہے ماہ سفر کی 19 اور 20 تاریخ کو، وہ اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ والوں آج رب سے مانگنے کا دن ہے، آج اپنی من کی مرادیں حاصل کرنے کا دن ہے، آج کروڑوں نہیں اربوں مانگنے کا دن ہے، کیونکہ آج رب کی شان کے مطابق آپ لوگ جو بھی مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کو رزق مال و دولت عطا فرما دیں گے، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا اللہ پاک جب بھی دینے پر آتا ہے، عطا کرنے پر آتا ہے، تو وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان قرینی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو دوستو لازمی یہ تسبیح یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ سفر کی 19 اور 20 تاریخ کو پڑھیں گے، یا غنیوں یا مغنی کا۔ اور جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ لازمی حاصل ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ یہ تسبیح پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ملے۔ تو یہ عمل آپ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو کہ شادیوں کی عمر ان کی ہو گئی ہے اور رشتے نہیں آ رہے، اگر کوئی آتا ہے تو وہ بھی دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں لازمی یہ تسبیح آپ لوگ خود بھی پڑھیں ثواب کی نیت سے، دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 19 اور 20 تاریخ آ جائے، تیسرے پیر اور منگل کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے بچوں کا نصیب بدل جائے گا۔ اور یہ عمل آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے جب موقع ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں یہ تسبیح یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار نہیں چل رہا، پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، آمدنی بہت اچھی ہو رہی تھی، لیکن اب جو ہے کاروبار چلنے کا نام نہیں لے رہا، تو میری ماؤں میری بہنوں اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، عروج کے لیے، کامیابی کے لیے یہ تسبیح یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو میری ماؤں میری بہنوں لازمی یہ تسبیح ماہ سفر کی 19 اور 20 تاریخ کو پڑھیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا، اس عمل کو لازمی پڑھیے گا، اور ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا نہیں بھولیے گا۔ ایک مٹھی چاول چینی کا لے لیں، یا پھر ایک مٹھی باجرہ لے لیں، دیکھیں، یا اگر کچھ نہ موجود ہو تو کچھ رقم 100-50 جو آپ کی جیب پہ باری نہ گزرے وہ رب کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں صدقہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، صدقہ آپ لوگوں کی نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، آپ کا رزق بھی بڑھاتا ہے، آپ کے وہ گناہ جس کی وجہ سے رزق آپ کا پھنس رہا ہو اللہ پاک ان کو بھی یعنی کہ کھول دیتا ہے، اور بہت ساری بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، نظر بد بھی دور ہوتی ہے،
جادو جنات کے معاملات بھی ختم ہوتے ہیں۔ صدقہ بہت افضل ترین اللہ والو عمل ہے، اور ہمارے نبی پاک نے تو پوری زندگی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور ان پر ہی عمل کریں۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، لازمی اس عمل کو کر کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس وظیفے کی فضیلت کیا ہے، اس وظیفے کی برکت کیا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ پر کتنی زیادہ کرم نوازیاں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، لازمی یہ عمل ماہ سفر کی 19 تاریخ یا 20 تاریخ کو پڑھ لیں۔ آپ لوگ تیسرے پیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 19 اور 20 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ
اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن جب بھی آپ لوگوں کو اللہ والوں مسئلے مسائل میں پھنس جائیں، آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو، بیمار ہو جائیں یا بچے بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، تو اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ یقین کریں یہ عمل وہ ہے جو عام دنوں میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو دوستو لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل ماہ سفر المظفر کی آپ لوگ 19 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 دن افضل ہیں۔ ان دنوں میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ زیادہ حاصل ہوگا۔ تو لازمی آپ لوگوں نے ان دنوں میں اعمال کرنے ہیں۔ 1 گلاس پانی کا اپنے ساتھ رکھ لیں، اور 1 مٹھی چاول چینی جو آپ کو صدقہ کرنا ہے وہ رکھ لیں، اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں،
اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آج کا سب سے آخری عمل، سب سے افضل عمل، یا غنی یا مغنی، آپ لوگوں نے آخر میں یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ یہ ماہ سفر کی 19 اور 20 تاریخ تیسرے پیر اور منگل کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا، یا غنی یا مغنی، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا غنی یا مغنی، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا غنی یا مغنی، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنی یا مغنی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ صدقے کے لیے جو آپ نے چاول چینی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ پانی کے گلاس پہ دم کرا، اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اس پانی کو اسی وقت پی جائیں۔ بہت فائدے ہیں پانی کو پینے کے، نظر بد، جادو جنات کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ جسم میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ پاک اس کو بھی جلا دے گا۔ جو بھی جراثیم ہیں سب جل کے راکھ ہو جائیں گے اس پانی کی برکت سے، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، فائدہ بے شمار کا آپ کو دے گا۔ اب اللہ والو، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ماہ سفر کی 19 اور 20 تاریخ کا افضل ترین عمل آپ کو میں نے دیا ہے۔ آپ لوگ دعا اب بہترین انداز میں مانگیں گے، اور آج اپنی جو ہے وہ حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ والو، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔